بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ تو آج الحمدللہ مدنی چینل کے کڈس مدنی چینل کے منچ پر حاضر ہیں، تو جہاں بھی درود پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اور ایکٹیویٹیز کس کے ساتھ کرتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ گیسٹ کے ساتھ۔ گیسٹ کس کو بولتے ہیں؟ مہمان کو۔ کس کو؟ مہمان کو۔ اور مہمان ہمیں اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں، دینی انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں منصور احمد مدنی عطاری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں، آج ہمارے ساتھ منصور بھائی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان سے دینی نالج حاصل کریں گے، علم دین کا خزانہ حاصل کریں گے۔ تو پیارے بچوں، الحمدللہ ہمارے کڈس مدنی چینل پہ منصور بھائی موجود ہیں، اور ہمارے منصور بھائی مدنی چینل کی اسکرین پر پروگرام کرتے ہیں، خوابوں کی تعبیریں، اب ضرور دیکھا کریں۔ اور نگران شورا کے ساتھ ان کا پروگرام ہوتا ہے جس کا نام ہے سبق آموز خبریں۔ سبق آموز خبریں بھی ہمارے منصور بھائی مدنی چینل کی اسکرین پر کرتے ہیں الحمدللہ۔ آپ سارے پروگرامز کو دیکھا کریں، کڈس مدنی چینل کے بھی اور مدنی چینل کے بھی۔ اور آج الحمدللہ منصور بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو چلیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کو شامل کرتے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے صفی اللہ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو سورۃ القریش کی تلاوت سناؤں۔ سورہ قریش، ماشاءاللہ، جی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإيلاف قريش
آمنهم من خوف صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر صفی اللہ بھائی. اللہ پاک آپ کو مدینہ پاک میں تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک آپ کو اسی سال حج کرائے، عمرہ کرائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت کا مرحلہ، تلاوت کا اسٹیپ ہمارا مکمل ہوا. اب آگے بڑھتے ہیں اور اب کس کو شامل کریں گے؟ کلام شامل کریں. چلے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور کلام کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آج کون سا کلام سنائیں گے؟ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندے. ماشاء اللہ، شروع کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. دکھوں نے تم کو جو گہرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا قرار ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا. کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں. تم ہی سے مانگیں گے، تم کی تو گے، تم ہی سے مانگیں گے، تم کی دو گے. تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا
तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहा थी ये पुरखता की किस्मत। अता किया मुझे को दर्द उल्फत, कहा थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल, मैं इस करम के कहाँ था काबिल। हुजूर की पर्दा परवरी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। बशीर कहिए नज़ीर कहिए, उन्हें सिराजे मुनीर कहिए। जो सर बसर है कलाम मेरा भी, जो सर बसर है कलाम मेरा भी, वो मेरे आका की जिंदगी है। ये सब तुम्हारा करम है आका। ये सब तुम्हारा करम है आका। के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाह पाक आपको मदीना दिखाए, मक्का दिखाए, हज कराए, उम्रा कराए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो किड्स मदनी चैनल के नाजरीन अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, सेगमेंट शामिल करते हैं जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है गेस्ट से सवालात। क्वेश्चंस होंगे। अच्छा मंसूर भाई, इसमें ये होगा हाँ जी। कि हमारे किड्स मदनी चैनल के मंच पर मौजूद बच्चे आपसे सवालात करेंगे ठीक है। और कुछ पर्सनल क्वेश्चन भी आपसे करेंगे, और ये जो सवालात इनको दिए गए हैं ये तैयार करके लाए, वो सवालात करेंगे ना बच्चों? जी। और आप जी इन बच्चों की, हमारी और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन की तरबियत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। देखो भैया, आप सब सवाल ज़रूर कीजिएगा, लेकिन चूँकि अब मेरा फ़र्स्ट टाइम मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल के प्रोग्राम में इस तरह से आने का हुआ है, तो भाई जो भी सवाल पूछने हैं आसान आसान सवाल आप कीजिएगा, ठीक है? मुश्किल सवाल ना कीजिएगा। आसान है, आसान। अच्छा चले, मैं कोशिश करता हूँ, अगर बन पड़ा तो ज़रूर अर्ज़ करूँगा इंशाल्लाह। जी तो चलें शुरू करते हैं। हमारे पास टीम ए मौजूद है, हमारे पास टीम अच्छा बी मौजूद है। चलिए मेरे माशाल्लाह। टीम में से सीधे हाथ, सवाल कीजिए। कौन सवाल करेगा यहाँ से? साइम भाई का पहला हाथ उठाए जी, सवाल करें। साइम भाई माइक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम साइम रज़ा है। मेरा माशा आपसे ये सवाल है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी शहज़ादी को खातून जन्नत कहा जाता है? सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि जो मुसलमानों को बेसिकली इन्फॉर्मेशन जो हमें सीखनी चाहिए, ये उन मालूमात में से एक है कि हमें अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी ज़िंदगी के बारे में,
آپ کے اہل و عیال کے بارے میں، آپ کے اہل بیت کے بارے میں یہ معلومات ہونی چاہیے. اور آپ کی پیاری پیاری شہزادی جن کا آپ نے نام پوچھا ہے، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. مطلب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خاتون جنت کہا جاتا ہے. جی جب ہمارے سوال کی ابتدائی میں اہل بیت کا ذکر آ گیا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ٹیم بی کی جانب بڑھتے ہیں، میرے دل کی جانب. آپ سوال کریں گے، آپ نے پہلے ہاتھ اٹھایا، اور کوئی سوال نہیں کرے گا یہاں سے؟ آپ کرنے تو ہاتھ اٹھائے نا، لیکن انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھا دیا. عبید بھائی کو مائک دے بھائی. عبید بھائی پہلے سوال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے، پلیز ارشاد فرمائیں. آپ کا نام کیا ہے؟ عبید مصطفیٰ. عبید مصطفیٰ. جی. عبید مصطفیٰ، ماشاءاللہ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. اور واقعات تو بہت سارے ہیں، لیکن ایک واقعہ آپ سے میں شیئر کرتا ہوں. اور اس واقعے کو بیان کرنے کا جو بیسک پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس واقعے سے آپ یوں کہیے کہ اپنے بڑوں کی اطاعت، بڑوں کی فرما برداری کا ایک ایلیمنٹ، ایک میسیج، یہ اس سے آپ حاصل کریں گے. زندگی میں مجھے بہت سارے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا. بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہیں یوں کہیے کہ انہوں نے مجھ پہ بہت سے احسانات کیے، مجھ پر بہت سارے مہربانیاں کی. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی تھے جو زندگی کے آگے بڑھنے کے معاملات کے اندر مجھے دل برداشتہ کرنے والے اعمال بھی کرتے رہے، افعال بھی کرتے رہے. جگہ جگہ پر مجھے جو ہے وہ یعنی یوں کہیے کہ جیسے میں اپنے مقصد سے ہٹ جاؤں، اس طرح کے لوگ بھی سامنے آتے رہے. یہاں تک کہ جب میں کسی کام کو کرنے کے لیے بڑھتا تھا تو دونوں جانب سے، یعنی ایک کرنے والے ابھارتے تھے تو نہ کرنے والے کیا کرتے تھے، مجھے مخالف کر دیتے تھے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا. تو اس معاملے کے اندر بڑا ایک کنفیوژن ہو جاتا تھا کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں. میں نے درس نظامی کا ایک آپ کو واقعہ شیئر کرنے کی ابھی ایک ارادہ کیا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جب درس نظامی جو کہ 8 سالہ عالم کورس ہوتا ہے، جب یہ کورس میں کر رہا تھا تو اس دورانیے میں ایسا ہوا کہ یہ کورس جب آہستہ آہستہ اپنے مراحل طے کر رہا تھا، یعنی 8 سال بہت ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے. اس لمبے عرصے کے اندر جب میں قریب فائنل ایئر تک پہنچنے والا تھا، یعنی میرا سیکنڈ لاسٹ ایئر تھا، اور اس سیکنڈ لاسٹ ایئر کے اندر جب میں اپنا اس طرح سے تکمیل تک پہنچنے والا تھا تو پہلے دن سے آخری دن تک، یعنی یہ جو ابھی سیکنڈ لاسٹ ایئر ہے یہاں پر مجھے بہت ساری ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جو مجھے اس مقصد سے ہٹانے والی تھیں. اور مجھے اس طرح سے یوں کہیے کہ یہ درس نظامی میں نہ کروں، اس معاملے کے اندر مجھے لے کر کے آنے والی تھی. لیکن اس میں مجھے والد صاحب جو میرے مرحوم، ان کا انتقال ہو چکا، آپ ان کے لیے دعا بھی کیجیے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. ان کی یہ خواہش تھی کہ میں درس نظامی کروں. اور درس نظامی کے دوران فائنینشیل طور پر میں کافی زیادہ کمزور ہو گیا تھا، اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ میں پڑھائی کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کی طرف بڑھوں یا کچھ اس طرح کے معاملات میں کروں. یعنی کچھ جگہوں پر ایسا ایک لمحہ مجھ پہ ایسا آیا تھا. تو اس وقت مجھے اپنے والد صاحب کی جو ایک باتیں جو انہوں نے مجھے درس نظامی کرنے کے دوران انہوں نے بتائی کہ آپ یہ کرنا ہے، ان کی خواہش پر میں نے درس نظامی کیا. اور پھر جب میں آگے بڑھ رہا تھا تو مجھے کئی ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ آپ چھوڑیں، دین کا علم چھوڑ دیں اور آپ اپنا کاروبار شروع کریں، آپ اس طرح کے معاملات کو کریں. اور یوں اس طرح سے وہ مجھے لالچ کے طور پر لے کر جانا چاہتے تھے. لیکن اللہ کی رحمت سے یہ ہوا کہ جیسے ہی میں اس طرح کی چیزوں کی طرف آتا تھا تو مجھے میرے والد صاحب کی جو نصیحتیں تھیں، جو کچھ باتیں تھیں ان کی، جو ان کے ساتھ میں نے یوں ایک عہد و پیمان کیا تھا کہ میں یہ کام کروں گا، درس نظامی کروں گا، اگر وہ باتیں میں ان کو بھلا دیتا تو میں درس نظامی کر کے عالم کورس مکمل نہیں کر پاتا. تو اللہ کی رحمت سے مجھے ان کے ساتھ کیے ہوئے جو وعدے تھے، جو باتیں تھیں اور ان کی جو فرما برداری تھی، اس نے مجھے اس مقام پر لایا کہ میں آج الحمدللہ درس نظامی کا مکمل کورس بھی کر چکا تھا اور پھر آگے اس طرح سے آگے بڑھتا چلتا جا رہا تھا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
یہ ساری باتیں بیٹا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ لوگ آپ کو کوئی بڑا کسی چیز کی طرف راغب کرے، سمجھائے، کچھ بتائے، تو آپ لوگوں نے ان کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو روکتی ہے آپ کے مقصد سے، آپ کی کامیابی کی طرف سے، اور آپ کو بھلے جتنا مرضی لالچ دیا جاتا ہے، لیکن آپ نے ان باتوں کو اگنور کرنا ہے، اور آپ کا جو مقصد ہے، جو آپ کے بڑے چاہتے ہیں، اگر آپ کے والد صاحب آپ کو حافظ قرآن بناتے ہیں، عالم دین بنانے کا وہ پلان کرتے ہیں، تو آپ کوشش کریں کہ آپ ان کی باتوں پر 100% پورا اترنے کی، یہ آپ کوشش کریں کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ آپ حافظ قرآن بنیں تو آپ حافظ قرآن بننے کی طرف آئیں، عالم دین بنا رہے ہیں تو آپ عالم دین بننے کی طرف آئیں، اور آپ اپنے والد صاحب، اپنے بھائی جان جو بھی آپ کو اس طرح کی ترغیبات دلاتے ہیں، آپ ان کی اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ آپ آگے بڑھتے رہیے. اور اگر کوئی آپ کو آپ کے مقاصد سے، آپ کی زندگی کے مقصد سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ نے ان کو اگنور کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ آئندہ سے اپنے والدین اور اپنے بڑوں کی اطاعت کریں گے. ماشاء اللہ، ماشاء آپ بھی کریں گے اور آپ سب بھی کریں گے انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ عبید بھائی، آپ نے سوال کیا اور آپ نے ہماری رہنمائی کی. جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، یہاں سے 2 سوالات مکمل ہوئے. تیسرے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی طرف. کون سوال کرنا چاہے گا؟ آپ کریں گے، سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ. جی، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ آپ دعوت اسلامی میں کیسے آئے؟ دعوت اسلامی میں کیسے آیا؟ بڑا ایک انٹرسٹڈ کویسچن ہے، اور اس طرح کا سوال شاید کہ مجھ سے پہلی مرتبہ ہی کسی نے پوچھا ہے، اور سوال بڑا جاندار ہے. اور اس کا جواب یہ ہے کہ میرے ایک دوست ہیں جو کہ اسکول لائف میں ہم ایک ساتھ پڑھا کرتے تھے، تو وہ دعوت اسلامی کے ماحول میں پہلے سے ہی شامل تھے. نام ان کا ظہیر الدین بابر اتاری مدنی ہے، اور اسکول جب ہم جاتے تھے تو وہ نماز کے لیے مجھے ساتھ لے جاتے تھے. اور پھر یوں ہوتا تھا کہ بعض اوقات ہم اجتماعات میں بھی شرکت کرتے تھے، جو ہفتہ واری اجتماع ہمارا جمعرات کو ہوتا ہے، تو اجتماعات وغیرہ میں ہمارا جانا ہوتا تھا. کبھی کبھار یہ ہوتا تھا کہ جیسے کوئی بڑی رات کی محافل اجتماعات وغیرہ ہوتی تھی، ان میں میرا جانا ہوتا تھا ان کے ساتھ. رمضان میں اعتکاف آخری 10 دن کا کرنے کا بھی مجھے موقع ملتا تھا. تو اس بھائی کی وجہ سے میں ماحول میں آیا، اور مجھے وہ ساتھ اپنے لے کر جاتے تھے. کبھی بڑی رات کی اجتماع میں لے گئے. اسی طرح جو میں نے عرض کیا کہ ان مواقعوں پر مجھے ساتھ لے کر جاتے تھے. تو وہ بیسک مجھے دعوت اسلامی کے ماحول میں لانے کا سبب بنے. پھر اس کے بعد بہت سارے لوگ ہیں میری زندگی میں جنہوں نے اس طرح سے کیا، اور وہ پھر آگے مجھے بڑھاتے گئے. ان میں سر فہرست اگر نام ہے تو وہ اس شخص کا ہے، جو کہ ماشاءاللہ ابھی بھی دعوت اسلامی کے شعبہ دارالمدینہ میں ہی ایک استاد کی حیثیت سے اسلامک سبجیکٹ کے ٹیچر ہیں وہ، اور وہ پڑھاتے ہیں وہاں. ماشاءاللہ. جی سوال نمبر 4 کی جانب بڑھتے ہیں. ٹیم بی سے سوال لیں گے. کون سوال کرے گا؟ نہیں کرے گا؟ کر لیں گے، لیکن پہلے ان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. چلیے جی کیجیے. اللہ پاک نے کتنی جنتیں بنائی ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے. آپ نے اپنا نام کیا بتایا تھا بیٹا؟ محمد احمد. محمد احمد. ماشاء اللہ، احمد رضا بھائی کا بہت پیارا سوال ہے، اور جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے جو جنتیں تیار کی ہیں ان کی تعداد ہے 8. سب سے جو اعلیٰ جنت ہے وہ ہے جنت الفردوس. کیا نام ہے؟ جنت الفردوس. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، احادیث طیبہ کے مطابق، ہمیں یہ حکم ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں اور جنت کو طلب کریں تو جنت کی جو اعلیٰ جنت ہے، جنت الفردوس جس کو کہا جاتا ہے، اس کا سوال کرنے کی ہمیں ترغیب ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جب بھی سوال کرو تو اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کرو. تو یہ جنت کا، یعنی یوں کہیے کہ جنتوں کے لیول ہیں، مرتبے ہیں. تو 8 مراتب کے اندر یہ سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ پاک ہمیں جنت الفردوس میں
اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے. اللہم آمین. آمین آمین آمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹیم بی سے اور سوالات لیتے ہیں. کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ مشورہ کر رہے ہیں. آپ کریں گے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ ہاں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے الحمدللہ میں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے، اور اس میں سنتوں پر عمل کرنا یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا یہ ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، ہمیں بڑوں کا ادب اور احترام کرنا یہ دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ یہ ہمیں دعوت اسلامی نے سکھایا ہے، دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے کی ترغیبات یہ دعوت اسلامی نے سکھائی ہے. کیا ہے جو زندگی میں دعوت اسلامی نے نہیں سکھایا؟ الحمدللہ اللہ کریم کی محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا ایک جو جذبہ اور ایک پیار ہے وہ ہمیں دعوت اسلامی سے ملا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی نے بہت کچھ سکھایا ہے، اور آخر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ شکریہ دعوت اسلامی، شکریہ امیر اہل سنت. سوال نمبر 6 کی جانب بڑھتے ہیں، یہیں سے لیں گے. آپ کریں گے سوال؟ آپ کریں، سوال کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام منصور احمد ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمد حامد رضا. محمد حامد رضا. ماشاء اللہ. جی حامد رضا، کیا پوچھیں گے آپ؟ ایک بار سبحان اللہ کہنے سے جنت میں کتنے درخت لگتے ہیں؟ ماشاء اللہ بہت خوبصورت سوال کیا ہے، اور میں یہ چاہوں گا کہ بچوں کس کس کو پتہ ہے کتنے جنت میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے کتنے درخت لگتے ہیں؟ سب کو پتہ ہے ماشاء اللہ. تو سب ایک ساتھ بلند آواز میں بتائیں گے کتنے درخت لگتے ہیں؟ ایک. کتنے لگتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اور وہ ایک درخت کون سا لگتا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، اور اس میں فرمایا کہ وہ جو درخت لگایا جائے گا وہ کھجور کا درخت ہوگا. کس کا ہوگا؟ کھجور کا درخت ہوگا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ دن بھر میں جب ہمیں فرصت ملے، وقت ملے، تو ہم نے کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. دن بھر میں آپ نے پڑھنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. اب نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور اس سیگمنٹ میں تو ہمیں دینی نالج حاصل ہوئی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ خاتون جنت ہے، ان کا معلوم ہوا، اور بہت ساری دینی انفارمیشن حاصل ہوئی. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ کچھ انوکھی انفارمیشن. کچھ انوکھی انفارمیشن. تو اس سیگمنٹ میں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں منصور بھائی، الحمدللہ آج یہ ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دیں گے جو بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. اب منصور بھائی آپ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ ایک حدیث پاک میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا انشاءاللہ. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ جب اللہ کریم نے زمین کو پیدا فرمایا تو زمین ہلنے لگی، تو اللہ پاک نے اس زمین کو ساکن کرنے کے لیے اس پر پہاڑوں کو پیدا فرمایا، اور پہاڑوں کو ٹیک دے دی اس سے، جس کی وجہ سے زمین ہلنا رک گئی. تو فرشتوں نے سوال کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ پاک تیری مخلوق میں پہاڑوں سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہاں، وہ ہے لوہا. پھر فرشتوں نے سوال کیا یا اللہ پاک کہ تیری مخلوق میں اس لوہے سے زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہے آگ. پھر فرشتوں نے سوال کیا اور پوچھا کہ یا اللہ پاک تیری مخلوق میں آگ سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وہ چیز کیا ہے؟ وہ پانی ہے. اور پھر فرشتوں نے یہ کہا کہ یا اللہ پاک اس پانی سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز تیری مخلوق میں ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ ہے ہوا، جو پانی سے بھی زیادہ طاقتور ہے. پھر فرشتوں نے عرض کی کہ یا اللہ پاک تیری مخلوق میں ہوا سے بھی زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص صدقہ دیتا ہے
اس طرح سے صدقہ دیتا ہے کہ وہ سیدھے ہاتھ سے صدقہ دیتا ہے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہیں ہوتی، یہ شخص اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سمجھ آئی؟ تو صدقہ دینا، ایک ہاتھ سے صدقہ دینا اور دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کسی کو صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں کچھ آپ پیش کرتے ہیں، تو بغیر شو کیے، بغیر دوسروں کو دکھائے، بغیر کسی شو آف کے معاملات کو لے کر کے آپ کو بالکل آپ خاموشی کے ساتھ جو مستحق ہے اس تک آپ وہ صدقہ پہنچا دیتے ہیں، تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے بندہ صدقہ دے اور الٹے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہو۔ تو اللہ کریم ہمیں اس طرح سے صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے منصور بھائی نے آج ہمیں انفارمیشن دی، کس حوالے سے؟ صدقے کے حوالے سے۔ تو نیت کریں انشاءاللہ صدقہ دیں گے، نابالغ بچے صدقہ نہیں دے سکتے، تو بڑوں کو چاہیے جو ہمارے اسکرین پر بڑے دیکھ رہے ہیں تو اپنے بچوں کے ہاتھ سے صدقہ باکس میں صدقے کی رقم ڈالیں، اور انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ صدقہ بھی دیں گے اور اپنے سیگمنٹ کو آگے بھی بڑھاتے ہیں، اور نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ حروف سوال جواب میں۔ اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا، بچوں سے سوالات ہوں گے، اور سوالات ایسے ہوں گے کہ ایک حرف دیا جائے گا پیارے بچوں آپ کو، اور اس حرف سے ریلیٹڈ پورا کویشچن ہوگا، ٹھیک ہے پیارے بچوں؟ آپ ریڈی ہیں؟ جی، ہم بھی ریڈی ہو جاتے ہیں منصور بھائی۔ جی بالکل بالکل، آپ کچھ سوالات شروع کریں۔ پیارے بچوں، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ حرف ہا سے شروع ہونے والے اس پرندے کا نام بتائیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہوا تھا۔ جی سائم بھائی، ہدہد۔ وہ اس پرندے کا نام ہدہد ہے، آپ یہ بتا رہے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب، ایک سوال یہ ہے کہ وہ کون سا لباس ہے جسے اللہ پاک نے پسند فرمایا، جس کے رنگ کا پہلا حرف سین سے آتا ہے؟ کیا جواب ہے؟ جی، اور آپ کو موقع دینا چاہیے، چلیں۔ سفید۔ بالکل، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی، الف سے شروع ہونے والی قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت کا نام بتائیے۔ جب الف پر کوئی حرکت آئے گی تو وہ حمزہ ہو جائے گا، آپ کو معلوم ہے، بڑا زور سے ہاتھ اٹھایا ہے۔ جی، کس سے؟ منصور بھائی، کس؟ جس نے سب سے بلند ہاتھ اٹھایا ہے، میرے خیال سے ان سے سوال پوچھنا چاہیے۔ لیکن کسی کا قد بڑا ہو تو ہاتھ بھی اس کا بلند ہو جائے گا، لیکن ان کا دیکھیں نا جذبہ اور شوق بھی تو کتنا تھا کہ میں بتاؤں جذبے سے جو ہاتھ اٹھائے وہ جی جی، ان کا لگ رہا ہے۔ چلیے موقع دیجیے انہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، سورۃ الکوثر آپ کی مراد ہے؟ سورہ کوثر آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ جناب، سوال یہ ہے کہ حرف فا کیا ہے؟ فا، اس سے کون سی فرض نماز کا نام آتا ہے؟ کون سی فرض نماز کا نام فا سے آتا ہے؟ ماشاء اللہ، سب بتائیں گے۔ چلیے آپ کو موقع دینا چاہیے، یہ آپ کے جو رائٹ سائڈ پہ، ان کو مائک دیجیے۔ نماز فجر۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی، حرف عین سے شروع ہونے والے نبی علیہ السلام کا نام بتائیے۔ عین، اب سے ہم نے جواب نہیں لیا، جی جواب دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ تو آپ صحابی بتا رہے نا، میں نے کہا عین سے شروع ہونے والے نبی علیہ السلام کا نام بتائیے۔ حضرت علی تو آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، شیر خدا۔ جی آپ بتائیے، ان کو مائک دیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ جی منصور بھائی۔ جی، کویسچن یہ ہے کہ حرف نون سے ان نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے دنیا کی سب سے پہلی کشتی بنائی۔ کس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ کوئی بھی؟ سب سے آخری وہ انہوں نے نہیں دیا۔ اچھا، چلیں ان کو موقع دیں،
حضرت نوح علیہ السلام. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. بچوں میرا آپ سے سوال یہ ہے ان اللہ کے ولی کا نام بتائیں جن کا مزار خارا در کراچی میں ہے اور ان کا نام حرف دال سے شروع ہوتا ہے. دو بھائیوں کو پتہ ہے. آپ کن سے پوچھنا چاہیں گے؟ سائم بھائی سے پہلے والا. چلیے ٹھیک ہے. جی سائم بھائی مائک. حضرت دولہ سبز واری رحمۃ اللہ علیہ. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء آپ کا اللہ. جواب درست مان لیتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت دولہ سبز واری رحمۃ اللہ علیہ. چلیے جی آخری کویسچن پوچھتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ حرف حا سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی زوجہ کا نام آتا ہے؟ جی کون بتائے گا؟ تھوڑا سا مشکل سوال ہے تو چلیے سائم بھائی کو پتہ ہے تو ان سے پوچھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہے نا پوچھ لینا چاہیے. جی سائم بھائی کیا بتائیں گے؟ حضرت حفصہ. حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں سوال یہ ہے میرا آپ سے کہ ان ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کا نام بتائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں. ان کا نام خا سے شروع ہوتا ہے. خا. آپ کو آتا ہے؟ آپ کو بھی آتا ہے عبید بھائی؟ عبید بھائی سے کب سے نہیں لیا ہم نے. آپ بتائیے. حضرت خدیجہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ عز و جل. اسی کے ساتھ پیارے بچوں ہمارے سوالات مکمل ہوئے, آپ کے جوابات مکمل ہوئے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا, سلسلہ بھی مکمل نہیں ہوا. آخری سیگمنٹ کو شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اب ہم موجود اپنے سیگمنٹ ایک وقت میں دو کام. ایک وقت میں دو کام. اب آواز نکلی ہے آپ کی. ایک وقت میں دو کام ہم اس سیگمنٹ میں موجود ہے. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ پیارے بچوں آپ کو وائٹ بورڈ نظر آ رہا ہے؟ جی. اس وائٹ بورڈ پر ہمارے گیسٹ, ہمارے مہمان آج کے منصور بھائی, آپ نے نا مقدس مقامات کے نام لکھنے ہیں اور میرے دل کی جانب جو لیفٹ سائڈ جو بچہ ہے وہ پینلسٹ آپ کو اسٹوری سنائیں گے. اچھا آپ نے مقدس مقامات لکھنے بھی ہے, اسٹوری پہ بھی توجہ دینی ہے. اچھا اور دو کام. ہاں امتحان پھر آخر میں یہ کہ پھر اس اسٹوری سے متعلق میں آپ سے سوال کروں گا. یہ کیسے ہوگا؟ یہ تو مشکل ہو جائے گا. آپ اب ہم نے آپ کو امتحان دیا, اب امتحان میں پاس ہونا تو آپ کی ذمہ داری ہے. چلیے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دوں. جی تو شروع کریں. جی بالکل بالکل. تو آپ وہاں پہ تشریف لیں. ٹھیک. بورڈ کے یہاں چلیں منصور بھائی, اب ہم آپ کی ذہنی آزمائش کرنے والے ہیں. اللہ اکبر. آپ شروع کیجئے مقدس مقامات کے نام اور ہمارے پینلسٹ آپ بھی اپنے اسٹوری شروع کریں. ٹھیک ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام نبی بنے اور اللہ پاک نے ان کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا فرمائی اور پوری دنیا کا بادشاہ بنا دیا. 40 سال تک جنات, انسانوں, شیاطین اور چرند پرند اور درندوں سب پر آپ کی حکومت تھی. آپ سب کی زبانوں کو بھی جانتے تھے. ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تمام جنات اور انسانوں وغیرہ کے لشکروں کو لے کر وادی نمل سے گزرے جہاں بہت زیادہ چونٹیاں تھیں. تو چونٹیوں کی ملکہ جو لنگڑی تھی, اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں, تم سب گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ڈالے گا. چونٹی کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور یعنی تقریباً 4.8 کلومیٹر کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہنس دیے. اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک کی سورہ نمل میں ذکر فرمایا ہے. ترجمہ کنز الایمان, یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے نالے پر آئے, ایک چونٹی بولی, اے چونٹیوں اپنے گھروں میں چلی جاؤ.
تمہیں کچل نہ ڈالیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تو اس کی بات سے مسکرا کر ہنسا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ پاک کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہ چونٹی کی آواز کو 3 میل یعنی تقریباً 4.8 کلومیٹر کی دوری سے سن لیا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام کی دیکھنے، سننے اور دوسری طاقتیں عام انسانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ منصور بھائی آپ کا وقت ختم۔ اللہ اکبر، ختم ہو گیا وقت؟ جی آپ تشریف رکھیں۔ اچھا جی، کافی ڈیفیکلٹ تھا لیکن آپ نے پورا کرا ہوگا، امید ہے۔ اچھا منصور بھائی، آپ نے 6 مقدس مقامات کا نام لکھے ہیں۔ اس سے جو ظاہر ہوتا ہے وہ یہ کہ مطلب آپ نے دونوں پہ توجہ رکھی۔ بس ایسا ہی ہے، تھوڑا مشکل توجہ تھا، آپ نے اسٹوری پہ زیادہ رکھی تاکہ سوالات بھی ہونے آپ سے۔ بس ایسا ہے جہاں جہاں کچھ لگ رہا تھا کہ اس کے بعد یہ ہوگا، کچھ چیزیں یاد بھی تھیں تو وہاں پر جلدی سے لکھ لیا جو کہ کیا ہو سکتا ہے۔ ویسے یہ ہے مشکل کام ہے، یہ سننا بھی اور اپنے دماغ سے کچھ نیا لکھنا بھی۔ بہرحال اللہ خیر کرے گا۔ آپ سے پہلے بھی کر چکے ہیں ہمارے گیسٹ جتنے پہلے۔ اللہ اکبر۔ چلے ہم اب سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی پوچھیے۔ میرے سوال نمبر 1 ہے، اس واقعے میں کون سے نبی علیہ السلام کا ذکر ہوا اور وہ کس نبی علیہ السلام کے بیٹے تھے؟ بار بار تذکرہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام، آپ کا یہ تذکرہ تھا، واقعہ تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ کا جواب درست ہے، الحمدللہ۔ عز و جل۔ سوال نمبر 2، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے سال حکومت فرمائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت 40 ایئر۔ آپ کا جواب درست ہے، 40 ایئر تھی۔ سوال نمبر 3، حضرت سلیمان علیہ السلام کون سی وادی سے گزرے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام جس وادی سے گزرے تھے اس وادی کا نام ہے وادی نمل۔ ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کس کی آواز کو سن کر ہنس پڑے؟ اس واقعے میں چونٹیاں اس وقت کچھ کہہ رہی تھی ایک دوسری سے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام چونٹیوں کی آواز سن کر آپ مسکرائے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ سے ہم نے 4 سوالات کیے اور چاروں کے 4 آپ نے ماشاءاللہ درست دیے، کریکٹ دیے۔ پیارے بچوں، دعا کریں اللہ پاک ہمارے گیسٹ منصور بھائی کے حافظے میں مزید برکتیں دے۔ آمین۔ اب ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں۔ ہاں 5واں سوال، آخری۔ اچھا، یہ ریلیف ہے؟ جی آخری سوال ہے نا، چلیے پھر پروگرام کو انشاءاللہ اختتام، بلکہ 6 سوال ہیں، وہ آخر میں ایک ہم الگ سے کریں گے۔ یا اللہ۔ سوال نمبر 5 اور آخری سوال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے چیونٹیوں کی آواز کو سن لیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام مسافت تھی 3 میل، جو کہ کلومیٹر کے حساب سے اگر دیکھیں تو 4.8 کلومیٹر تھی۔ ماشاءاللہ، آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ 5 کے 5 سوالات ہوئے اور آپ نے 5 کے جوابات کریکٹ دیے اور صحیح دیے۔ اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکتیں دے۔ آمین آمین۔ کوئی انعام بھی ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں میں نے سارے سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ کچھ چائے پلائی تھی، ٹھیک ہے، دعا دی نا آپ کو۔ ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دعا فرمائے کہ اللہ پاک ہمارے گیسٹ کے حافظے میں مزید برکتیں دے۔ آمین۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت پہنچا اختتام کو۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، لیکن ایک سوال باقی رہ گیا ہے، کر لیں، ہر گیسٹ سے ہم کرتے ہیں، آپ سے بھی کر لیتے ہیں۔ یا اللہ۔ آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا، اور اللہ پاک آپ سب بچوں کو اس پروگرام میں آنے کی برکتیں بھی عطا فرمائے، اور یہاں پر رہتے ہوئے آپ لوگوں نے جو سنا ہے اسے یاد رکھنے کی بھی توفیق دے، اور ماشاءاللہ آپ لوگوں سے مل کر بہت اچھا لگا،
اور یہ میری لائف کا فرسٹ ریکارڈڈ پروگرام ہے مدنی چینل کڈس کے لیے. یعنی مدنی چینل اردو پر بھی پروگرام لائیو ہی کرنے کا موقع ملتا ہے, تو یہ ہسٹوریکل ہے. آپ کا فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ سب بچوں کے ساتھ انٹریکشن, یہ میرے لیے بڑا خوشائن رہا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. پیارے بچوں, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات, اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.